گئے ہیں تم یہاں کہو اندر گئے نفیس دسترخوان بچھایا اپنے لیے سرکہ چوکی روٹی اور مہمان کے لیے نفیس روٹی نفیس کھانا جب دسترخوان چنا وہ دیہاتی بولا حضور آپ نے حسن سے دے کہ ایک فقیر مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہے میں اسے بھی اس کھانے میں شریک رہوں آپ کی توجہ ہے میری طرف آپ اور سے سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولیے الحمدللہ اور زور سے بولیے السلام علیکم یا رسول اللہ غور سے سنیے وہ فائرنگ والی گفتگو آپ نے بہت سنی ہے کرکٹ کی طرح فٹ بال والی گفتگو بہت آپ نے سنی ہے ساتھ میں بیٹنگ اور بالنگ اور چھکا اور چوکا بہت سنا ہے آپ نے بہت سنا ہے آپ نے ہماری عزت کرو ہمارے ہم کو ٹاٹا دو میرا ہاتھ چومو اور پھر میرا چہرہ دیکھو بہت آپ نے سنا ہے یہ آپ کو سننا پڑے گا کہ حدیث کیا کہتی ہے قرآن کیا کہتا ہے مصطفیٰ کے اہل بیت کیا کہتے ہیں حضور کی اولاد کیا کہتی ہے مصطفیٰ نے کہا تھا دو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درگاہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے لن تضلوا گمراہ نہیں ہوگے افضلہما کتاب اللہ اس میں سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب فیہ الہدی والنور جس میں نور ہے جس میں روشنی ہے جس میں ہدایت ہے جس میں ہدایت ہے قرآن کو سب سے مقدم رکھنا کیسے جیے قرآن سے پوچھنا کیسے میں مروں قرآن سے پوچھنا کیسے بزنس کرو قرآن سے پوچھنا کیسے شادی بیاہ کرو قرآن سے پوچھنا یہ قرآن سے تیرے لیے ہدایت ہے قرآن میں روشنی ہے اس میں تمہارے لیے نور ہے نو روشنی کا بھنڈار ہے پرکاش واہک ہے یہ قرآن یہاں سے پرکاش ملا کیسے جیو کیسے کھاؤ کیسے پیو کیسے مروں کیسے کفن پہنو کیسے کھانا کھاؤ کیسے سماج میں رہو کیسے بال بچے پیدا کرو یعنی شریعت کا قانون قرآن سے لینا اور دوسری چیز حضور نے کہا میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت سے محبت کرنا محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بولنا ہائے حسینہ ہائے حسینہ ہائے حسینہ صرف یہ مت کرنا بلکہ اہل بیت ہے کون قرآن تھیوری کا نام ہے قرآن تھیوری کا نام ہے اور مصطفیٰ کے گھر والے اسی تھیوری کو پریکٹیکل کر کے سمجھانے والے اہل بیت مصطفیٰ کا نام ہے قرآن تھیوری ہے اہل بیت ارکان پریکٹیکل ہے قرآن نے کہا صبر کرنا مصطفیٰ کے گھر والے نے صبر کا نکاح بنا کے پیش کیا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے قرآن نے کہا سخاوت کرنا خیرات کرنا تھیوری ہے مصطفیٰ کے گھر والوں نے 3 دن اپنے گھر میں فاقہ کر کے یتیم قیدی مسکین کو یہودی کے ہاں سے آٹا قرض کی روٹی بنی کی افطار کرو میں مسکین میں آغاز دی قیدی میں آغاز دی اور یتیم میں آغاز دی تینوں کو وہ آٹے کی روٹی مسکین قیدی یتیم کو دے دیا علی بھی بھوکے ہیں فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے کنیز فضہ بھی بھوکی ہے تو قرآن نے کہا اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دو یعنی تمہارے پاس ضرورت ہے یہ سامان مجھ کو لینا ہے سامنے والا بھی آپ کے بولا مجھے وہ سامان لینا ہے تو قرآن کہتا ہے سلیکٹڈ بندے جو اللہ کے نیک بندے ہیں صحابہ تابعین ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کہا یؤثرون یہ وہ لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کے کام کو اپنے کام پر دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر دوسروں کی خوراک کو اپنی خوراک پر یعنی وہ اپنی ضرورت کو بعد میں پوری کرتے ہیں دوسروں کی ضرورت کو پہلے پوری کرتے ہیں قرآن نے تھیوری بھی فاطمہ الزہرا نے پریکٹیکل کر کے دکھلا دیا کہ قرآن پہ عمل کیسے ہوتا ہے قرآن نے تھیوری بھی امام حسین نے پریکٹیکل کر کے دکھلا دیا اس تھیوری پہ عمل کیسا ہوتا ہے اہل بیت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے گھر سے اسلام کا نور پھیلا ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا اس سے زیادہ قرآن پر عمل کون کرے گا حدیث پر عمل کون کرے گا تو اہل بیت سے پیار کرنا ان سے محبت کرنا تاکہ تجھ کو دین سمجھ میں آئے تجھ کو ایمان سمجھ میں آئے تجھ کو قرآن کی تفسیر سمجھ میں آئے یہ قرآن تھیوری ہے مصطفیٰ کے گھر والے اس کی تشریح و توضیح اس کی تفسیر اس کی تعبیر ہے اس کی توضیح ہے قرآن پاک کی پریکٹیکل کر کے انہوں نے دکھلایا ہے اس لیے حضور نے کہا ان دو چیزوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا تو تم گمراہ نہیں ہوگے آج لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں چومو میرا ہاتھ چومو میری پگڑی چومو مجھ کو ٹکا دو آرام سے میں کھاؤں پیوں یہی تم نے سمجھ لیا تم نے کہا کہ یہ ہے میں ہوں تم بھول گئے کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ جو علماء چاہے وہ طلاق ہو چاہے وہ چولہا ہو چاہے وہ عربی ہو چاہے عجمی ہو چاہے غریب گھر کا بیٹا ہو اگر وہ قرآن حدیث کا جانکار عالم ہے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے وہ نائب پیغمبر کہلاتا ہے عرب
अरबपति है, नाइब पैगंबर नहीं। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला लैंड लॉर्ड है, वो नाइब पैगंबर नहीं। अगर 1000 एकड़ जमीन किसी का हो, वो जमींदार है, नाइब पैगंबर नहीं। अगर बंबई की 50 फैक्ट्री का कोई ओनर है, वो कैपिटलिस्ट है, नाइब पैगंबर नहीं। अगर किसी गरीब का बच्चा कुरान हदीस का इल्म सीने में रखा है, वो आलिम बन गया है। अगर किराए के घर में रहता है, कुरान हदीस का इल्म है, उस इल्म को प्रचार करता है, उस पर अमल करता है, ये अरबपति से पढ़कर यह नाइब पैगंबर है, यह नाइब रसूल है। पता चला लैंड लॉर्ड होना और है, नाइब पैगंबर होना और है। नाइब पैगंबर होना और है, नाइब पैगंबर वो होता है जो किराए के घर में रह की बात नहीं, वो जो कुरान पढ़ता है, वो जो हदीस पढ़ता है, उसको दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर अमल करता है। नाइब पैगंबर आलिम रब्बानी, जिसको हम नौकर समझते हैं, मस्जिद का इमाम समझते हैं, जिसको हम मस्जिद का नौकर समझते हैं, वो नाइब पैगंबर है। पैगंबर की तौहीन हराम है, आदमी को काफिर बना देती है। उसी तरह आलिम दीन की तौहीन अगर इल्म दीन की वजह से हो, ये आलिम क्यों भला, ये कुरान क्यों पढ़ता है, ये नमाज क्यों पढ़ता है, ये दीन क्यों सिखाता है, ये बात क्यों करता है, ये तकरीर क्यों करता है, ये जुमा का खिताब क्यों करता है, अगर इल्म दीन की वजह से आलिमों की तौहीन हुई, ये तौहीन भी बंदे को काफिर बना देती है। इस उलमा की तौहीन कुफ्र है। ये बातें मैंने इसलिए कह दी, बाता का रुझान यानी आलिमों के तहीं बदमानियां है, बदसमानियां है, आलिमों को अपने जैसा समझा जा रहा है, टाका से उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये नहीं देखता कुरान हदीस का जानता हमारे पैगंबर से मैं कलमा पढ़ता हूँ, ये उसका नाइब है, ये उसका नाइब है। नाइब पैगंबर होना बहुत बड़ा शरफ है। अगर ये बात सामने रहेगी, कभी किसी आलिम को दौलत की वजह से उसको सम्मान नहीं देंगे, गरीबी की वजह से उसका अपमान नहीं करेंगे, या 2-4 हजार कमाने की वजह से उसको आप सलीम नहीं समझेंगे। मेरा नबी मेरा पैगंबर है, और ये आलिम मेरे पैगंबर की बात बताने वाला ये नाइब पैगंबर है। ये इज्जत रहेगी, उस की कदर होगी, मजलिस की कदर होगी, जुमा के खिताब की कदर होगी, आलिम दीन का सम्मान होगा। आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं, दरख्त का पत्ता दुआ करता है, समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूतियां दुआ करती है। ये इज्जत कहां चली गई? ये आलिम के लिए दरख्त का पत्ता दुआ करता है, आलिम के लिए चूटी दुआ करती है, आलिम के लिए समंदर की मछलियां दुआ करती है। वो दीन की खिदमत करते हैं। जहां आलिमों का रोल है, जहां अच्छे नेक बादशाहों का रोल है, जहां मुसन्निफ का रोल है, वही मुजाहिद का भी रोल है। तो अहले बैत अतहार का रोल सबसे ज्यादा इसलिए है कि अहले बैत अतहार इस्लाम को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। अखलाक उनका उम्दा होता है, किरदार उनका उम्दा होता है। वो ताली सुनने के बाद ताली का जवाब ताली से नहीं देता है। मुस्तफा के अखलाक की झलक उनके अखलाक में होती है। अगर कोई नबी की औलाद कहलाने वाला अगर मगरूर हो, वह घमंडी हो, वो अखलाक की मोहम्मदी के फैज़ से महरूम है। अगर औलाद रसूल कहलाने वाला मगरूर हो, घमंडी हो, शरीयत की खिदमत में बल्कि शरीयत को तकलीफ पहुंचाने वाला, आलिमों को सलीम समझने वाला हो, वो अपने गांव में खुद बुखारी पढ़ रहा है, वो अपनी हरकतों से मसले इस्लाम को बदनाम कर रहा है। कौन होता है जो अखलाक के मोहम्मदी की झलक उसके अंदर हो, उसकी सादगी, उसकी ऑनेस्टी, उसका तकवा, उसकी सिंपलिसिटी, उसका तराजु, उसकी खासाई को देखकर कहा जाता है जो अपने मुस्तफा में थी, उस बातों की झलक ये आले रसूल में पाई जा रही है। या देखने के बाद इस्लाम समझ में आता है, लोगों के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत पैदा होती है। घमंड का पुतला जो हुआ, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, वह कुछ नहीं था, 0/0 है। इसलिए कि जो अपने मन में बड़ा बना, मुस्तफा कहते हैं अल्लाह उसको लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर कर देता है। ये मुस्तफा रहमत की हदीस हज़रत अली फारूक बयान करते हुए कहते हैं, समय तो रसूलुल्लाह यक़ूल, मैंने मुस्तफा को कहते हुए सुना है। कहते हैं मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। उमर फारूक नबी की हदीस बयान करते हैं, कहते हैं मैंने हुजूर को कहते हुए सुना, जो अपने आप में को कुछ नहीं समझता है, तवाज़ो के साथ रहता है, नरमी के साथ रहता है, अल्लाह उसके लोगों की निगाहों में बुलंद कर देता है, लोगों की निगाहों में इज्जत देता है। और जो अपने मन में बड़ा समझता है, मैं यूं हूं मैं वो हूं, मैं किस खानों में फला खान हूं, अगर बड़ा समझता है मैं मौलाना से बड़ा, मैं आलिम से बड़ा, मैं मुफक्किर से बड़ा, मैं फकीह से बड़ा, मैं फला से बड़ा, अगर ये समझता है तो मुस्तफा ताने रहमत की हदीस की रोशनी में लोगों की निगाहों में अल्लाह से खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। लोगों की निगाहों में वो सलीम हो जाता है। तो हुजूर ने कहा मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान
اور اہل بیت، تاکہ قرآن پڑھنا اور اس کو پریکٹیکل میں اہل بیت کو دیکھ کے سمجھنا، یا دین سمجھانے والے ہیں یا دین کو حقیقی شکل میں پیش کرنے والے ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ حسین اعظم نے پریکٹیکل میں کس طرح دین سمجھایا، اس کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ وہ آپ نے اچھا کھانا سجایا، وہ دیہاتی کیا ہوگا حضور آپ اجازت ہے، ایک فقیر مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہے جو سوکھی روٹی جھولی سے نکال کر پانی میں بھگا کے کھا رہا ہے۔ میں بغل میں لذیذ کھانا کھاؤں اور وہاں بازو میں مسجد کے دروازے پر ایک فقیر جو جھولے سے سوکھی روٹی نکال کر بھگا کے کھا رہا ہے، میں ایسا کھانا کھاؤں۔ وہ بیچارہ دیکھنے میں چہرہ نورانی ہے، بڑا اچھا آدمی لگ رہا ہے اور وہ پانی میں بھگا کے سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ کاش آپ بولے میں ان کو شریک کروں تاکہ یہ کھانا جو کھا ہے اس میں اس کو بھی کھانا کھا لے، لذیذ کھانے سے وہ شام ہو جائے۔ ہم لوگ ایسا کوئی فقیر رہتا دیہاتی رہتا کہتا کسی کو مت اب بلائیے، یہ سارا کھانا میرے لیے کافی ہے، میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں، میں بڑا بھوکا ہوں، سارا پانی کھا لیتا ہوں، صفا چک کر دیتا ہوں۔ مگر وہ دیہاتی مولا علی کا شیخائی تھا، عاشق اہل بیت تھا، اسی لیے تو دیہات سے چل کے مولا علی سے ملنے آیا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں جس کو تو فقیر کہتا ہے کہ سوکھی روٹی چھولے سے نکال کے پانی میں بھگا کے کھا رہا ہے، وہ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، یہ لذیذ کھانا نہیں کھائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ فقیر کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ فقیر میرے طالب گرامی خلیفۃ المسلمین مولا علی شیر خدا ہے، جو یہ لذیذ کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کا گھر والا، اپنے لیے سوکھی روٹی، مہمان کے لیے لذیذ کھانا، یہی کام مصطفیٰ کا تھا۔ ہم میں فاقہ ہوتا تھا، مہمان کے لیے لذیذ کھانا تیار کرواتے تھے۔ اہل بیت اذہان کو توڑ کر اسلام سمجھا جاتا ہے۔ نبی نے جو کہا اس کی جھلک آل محمد ہے، قرآن نے جو کہا اس کی تفسیر آل محمد ہے۔ اس لیے حضور نے کہا کہ تو کتاب سے بھی پیار کرنا، قرآن سے اور اہل بیت سے پیار کرنا، ان دونوں کا راستہ تھامے رکھا، مضبوطی سے رسی پکڑے رکھا تو تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، یا سیدھا راستہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا، یا سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا، یا سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا۔ اب امام علی امام کی زندگی سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کس قدر امام حسین نے اسلام سمجھایا ہے۔ یہ دنیا سلیم ہے، اس دنیا کو کیسے حسین نے نیچا دکھلایا ہے۔ یہ دنیا سستی کی، کاہلی کی، بیٹھ بیٹھ کر دب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امام حسین نے اپنی زندگی سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ جن لوگوں نے حسین اعظم کی زندگی میں آنسو لکھا، جھوٹ لکھا، یہ جھوٹ لکھا کہ جان کے ڈر سے اپنے بچوں کی لاش پہ رونے لگے، وہ جھوٹ لکھا۔ کربلا کے واقعات میں 80% واقعات ایسے ہیں جو رافضیوں اور شیعہ کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ یہ رافضی قوم بدترین قوم ہے۔ صدیق اکبر جو مصطفیٰ کے پہلے سچے جانشین، ان طرف ان کو گالی دینے والا شیعہ، عمر فاروق جن کے بارے میں یورپ کا دانشور کہا تھا if any second عمر would in the fuck، اگر کوئی دوسرا عمر دنیا میں اور ہو گیا ہوتا the entire world، پوری دنیا اسلامی شاسن سے پریریت ہو جاتی، پوری دنیا اسلامی گورنمنٹ قائم ہو جاتی۔ اس کے بارے میں کہا، عمر فاروق کے بارے میں کہا، مگر یہ رافضی عمر فاروق کو گالی دینے والا، صدیق اکبر کی توہین کرنے والا، حضرت عثمان غنی جو ذوالنورین ہے، جس کے نکاح میں مصطفیٰ نے اپنی 2 بیٹی کو دیا تھا، ایک بیٹی کو دی، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی نے دی، ان کا انتقال ہوا۔ حضور نے کیا کہا، اے عثمان اگر ہمارے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری بیٹی تیری نکاح دے دیتا۔ یعنی عثمان کے تقوی پہ، عثمان کی پاکیزگی پہ، عثمان کے حیا پہ، ان کے اخلاق پہ مصطفیٰ کو اتنا ناز تھا کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس اب بیٹی ہے نہیں، ایک بیٹی بھی دیا وہ مر گئی، تو دوسری بیٹی دیا وہ بھی مر گئی، تو حضور نے کہا 40 بیٹیاں بھی میرے پاس ہوتی اور ایک ایک کو میں تیرے نکاح میں دیتا، وہ چلی جاتی اور میں دوسری بیٹی کے دیکھا دیتا چلا جاتا۔ یہاں تو ایک بیٹی کسی کو دیا، اگر وہ بیٹی مر گئی، اگر دوسری بیٹی اس کے پاس ہے، اس کو تو سب بولے گا نہ تو وہ بیٹی مر جائے گی، مگر یہ سینے پر پتھر رکھ کر اس کو بیٹی دے دیا، اگر اتفاق سے آپ کی بیٹی مر
गई, क्योंकि सबकी मौत तो लिखी हुई है, चाहे आगे दौलत जाए, बच्चे हो जाए, मालदार रहे, गरीब रहे, मौलाना रहे, कि कुतुब रहे, कि अब्दाल रहे, मौत का टाइम फिक्सेड है। उस वक्त में मौत आके रहेगी, एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा। अगर उसकी बेटी वो मर गई और तीसरी बेटी उसके ससुर के पास रहे, वो बोलेगा एक सी मजदूर को मैं दे दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा। या दो बेटी की, अब दोनों बेटी मर गई, यह है कमजोरों का अकीदा। मजबूत अकीदा वो है लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत का वक्त आता है अल्लाह उसको मुअख्खर नहीं करता है। फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत आती है एक लम्हा के लिए न आगे होगा न पीछे होगा। 3:10 पे मौत लिखी हुई है, 9 मिनट पे मौत नहीं आएगी, 11 मिनट पे मौत नहीं आएगी, 3:10 पे ही मौत आएगी। ये कुरान कहता है फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं ये बात, वाम को समझ तो बात नहीं आती। बेटा की मरने के बाद अल्लाह को गाली देने लगता है, बीवी के मरने के बाद वो हम ही मिले थे आसमाने के लिए, इतने खरबों की दुनिया बड़ी है और कोई नहीं मिला था, हम ही मिले थे आसमाने के लिए। ये छाजियों की बोली है, ये रजीनों की बोली है। जो आलिमों की सोहबत में रहता है, जो खुद आलिम दीन रहता है, वो इस तरह की बोली नहीं बोलता है। मैंने अभी यहाँ पे जुरत बोल रहा था, मैंने कटोरा से लेकर यहाँ सुल्तानपुर कटोरा आते हुए पूरे रास्ते में जिन फोन से बात करता रहा, मैं आगे बैठकर मैं जिक्र में मशगूल था, मगर मेरा काम उसी तरफ था। ये जिससे बात करता था ये ऐसी बातें नहीं कर रहा था जैसे किसी घर में लाश हो, किसी घर में मैयत हो, ये उनको समझ आ रहा हो। घबराना नहीं चाहिए, सब्र करना चाहिए। शरीयत ने यही कहा है, हुजूर ने यही कहा है, हम सब्र करने वाले हैं, हम तो कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं। यानी लग रहा है कि दूसरे को ये समझा रहा है, उसकी बीमारी है और ये समझा रहा है। इसका मतलब ये निकला इस तरह सब्र की बोली, कुरान हदीस के मफ़हूम की बोली, सरकार की सुन्नत की बोली, ये बोली वही बोलता है जो आलिमों की सोहबत में रहता है, जो किताबों का मुताला करता है, जो नेक लोगों की सोहबत में रहता है, जो चौक चौराहे पे जाहिलों के साथ रहे, मखलूकों के साथ रहे, दुनियादारों के साथ रहे, बेनमाजी के साथ रहे, उसका सीना हाथ हो जाएगा, उसकी ज़बान से कुफ्र या जुमले निकलेंगे। इसलिए एक मसला सिलसिला ज़मीन मर जाती है, उसको दोबारा खेती के लायक बनाने के लिए आसमान का पानी चाहिए, उसको पानी फिर दोबारा सड़क को जिंदा करती है। चोरों के साथ, बेनमाजी के साथ, चौक चौराहे पे चाय की दुकान में रहने वाले रसीदों के साथ रहते रहते जो कुरान की अहमियत, हदीस की अहमियत जो वो लोग बताते हैं, उनके पास रहते हुए दिल मर गया हो, इस्लामी सोच मिल गई हो और तुम भी दुनिया खानों की तरह सोचने लगा हो तो तेरा दिल मर गया हो। इस मरे दिल का इलाज कहाँ होगा? बुजुर्गों ने कहा है इस मरे दिल का इलाज कहाँ होगा? जमीन मरती है तो बारिश का पानी चाहिए, जब दिल मरता है उसे कुरान पाक की नसीहत का पानी चाहिए, उसे हदीस के पास का पानी चाहिए, उसे आलिमों की सोहबत का पानी चाहिए, उसे तहरीर का पानी चाहिए। जिस बारिश का पानी मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, उसकी नसीहत का पानी मुर्दा दिलों को जिंदा करके उससे जरखेज बना देगा। मजलिसों की ये अहमियत है जलसों की। वो 4 बातें जो हदीस में है अपनी जगह है। अब बात हुई है अहले बैत अतहार की, तो करबला की कहानी मातम की कहानी ही नहीं है, ये हाफिजी की कहानी, ये शियाओं की कहानी है। इन 10 दिनों में काला कपड़ा पहनना मकरूह है, इसलिए ये हाफिजियों का तरीका है। इन 10 दिनों में लाल कपड़ा पहनना ये खारजियों का तरीका है, जो हुसैन आज़म की शहादत पे खुशी मनाया था। ठीक हुआ जैसे मैदान करबला गए थे वैसे ही खड़े हैं आप, वो खुशी मनाया था। उन खारिजियों की गुमराह जहन्नमी की पहचान है इन 10 दिनों में लाल कपड़ा पहनना। ये हाफिज जो अहले बैत से मोहब्बत की ढोंग रचाता है और सहाबा किराम को गाली देता है, उसकी तौहीन करता है। इन हाफिजों की अलामत है चूड़ी तोड़वा देना, अपनी औरतों से काला कपड़ा पहनवा देना, खुद काला कपड़ा पहनना, यह सोफ की अलामत है। तो बहुत सारे लोगों ने हुसैन की कहानी को सोफ की कहानी, मर्जिया की कहानी, काले कपड़े की कहानी, औरतों की चूड़ी तोड़ने की कहानी, तथी बांधने की कहानी, तासिया बनाने की कहानी, इमाम बाड़ा बनाने की कहानी, फर्जी तकला बनाकर 10वीं तारीख को साहब निशान को फंसाने की कहानी। यानी ये सारे रस्म और रिवाज राफिजी के यहाँ से आया है। सुन्नियों का तरीका जो आला हज़रत ने सिखाया, जो गरीब नवाज ने बताया, जो गौसे आज़म ने बताया, जो बुजुर्गों ने बताया है, वो तरीका वही है कि हुसैन की कहानी से सब्र का पैगाम लिया जाए,
حقوی کا پیغام لیا جائے، ایثار کا پیغام لیا جائے، جرم اور تنیری کا پیغام لیا جائے، دنیا کو دبا کر آخرت کو مہک دینے کا پیغام لیا جائے۔ حسین آسمان قدم قدم پہ دنیا کو نیچا لیا گیا، آخرت کو فرموش ہو دیا گیا، اور مسلمانوں کے بیچ میں رکھ کر حق بولا، ان کے سامنے گستری کا مظاہرہ کیا گیا، لاشوں کے انبار پر حسین نے رویا نہیں بلکہ لاش رکھی گئی، حسین کا حوصلہ جمع ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا۔ وہ دوسرا ہے جو ایک لاش کے نکلنے پر واقعہ مچاتا ہے، اور مصطفیٰ کہتے ہیں لیس منا من سرد الحدود وشق الجیوب وطاعت الجاہلیہ۔ حضور کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں آیا ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، مصطفیٰ کے گھروں میں سے نہیں ہے، کون جو چہرے کو مارے، جو سینہ کو پیٹے، جو کپڑا کو پھاڑے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ کرے، ماتم کرے۔ مرنے والی کی تعریف کبھی زمان پہ نہیں کیا، اب مرنے کے بعد کہتا ہے میرا سونا ایسا تھا، میرا لال ایسا تھا، میرا مہنگا ایسا تھا، میری چڑیا ایسی تھی، میرا پرندہ ایسا تھا، میرا شیر ایسا تھا۔ یہ ہے توحید جاہلیت کی طرح، اس کو کہتے ہیں نوحہ کرنا، ماتم کرنا، مرثیہ کرنا، ان کی تعریف پڑھ کر کے سینہ پیٹنا، یہ حرام ہے اسلام میں۔ سوچ بنانا صرف عورت کے لیے جائز ہے، جس کا شوہر مر گیا ہو وہ 4 مہینے 30 دن تک سوچ بنائے گی، اس کے بعد کالا کپڑا بھی پہنے گی، وہ چوڑی بھی پہنے گی، سفید کپڑا بھی پہنے گی، رنگین کپڑا بھی پہنے گی۔ یہ تو عورت کے شوہر مر گیا ہو، لیکن حسین اعظم آج سے 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، جو شہید ہو گئے وہ زندہ ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہے، اسے مردہ مت کہو، اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے اسے مردہ گمان تک مت کرو۔ ایک ہے زبان سے کہنا کہ قید ہے، ایک ہے دماغ میں سوچ لانا یہ مردہ ہے۔ قرآن سوچ پر ٹکا بٹھاتا ہے، اسے مردہ گمان تک مت کرنا، یہ زندہ ہے۔ اللہ کے پاس اس کی روزی ہے، روزی دی جاتی ہے۔ شہید سخت پرندوں کے قلب میں رہتا ہے، وہ پرندہ جنت میں چلا جائے وہ اڑ جاتا ہے۔ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قلب میں رہتی ہے، پورے جنت میں اللہ کی دی روزی اور پھل فروش کھاتے ہیں۔ وہ شہید زندہ ہے، سارے لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہے۔ تو میں نے کہا بھی ایک پوری زہر سے وہ والا قسمہ بخاری ہے، میں نے کہا نہیں خالی ہے، تیجا بخاری ہے، میں نے کہا نہیں خالی ہے، میں نے کہا تیجا کو تیسرے دن مت رکھو، چوتھے دن رکھ لو، 5ویں دن رکھ لو، 10ویں دن مت کرو، 4ویں دن رکھ لو۔ نہیں لوگ تیجا مناتے ہیں، میں نے کہا کس کا تیجا مناتے ہیں؟ امام حسین کا تیجا مناتے ہیں۔ 10واں کس کا مناتے ہیں؟ امام حسین کا مناتے ہیں۔ 40واں کس کا مناتے ہیں؟ امام حسین کا مناتے ہیں۔ سیدھے انسان بہت ضروری تیجا مناتا ہے کون؟ جو جس کو مر گیا، ہمارا باپ مر گیا ہم نے تیجا کیا، ہمارا باپ مر گیا میں نے 10واں کیا، ہمارا باپ مر گیا میں نے 40واں کیا، ہمارا باپ زندہ ہے اب وہ زندے کا تیجا پرسوں ہے۔ آپ لوگ قرآن خوانی کے لیے آ جائیے، کہے گا ارے پاگل تو زندہ ہے، تیجا تو مردوں کا ہوتا ہے، 10واں تو مردوں کا ہوتا ہے، 40واں تو مردوں کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی مثال ہے تو جو ان جاہلوں کے چنگل میں پہنچ کے یہ 10واں اور 40واں کی بات کر رہا ہے، یہ بتا دے کس کا 40واں؟ کہا حسین کا۔ کس کا 10واں؟ حسین کا۔ میں نے کہا یہ بتا دے حسین مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ حسین شہید ہے، شہید زندہ ہے، تو زندے کا 40واں کیسا؟ زندے کا تیجا کیسا؟ زندے کا 4واں کیسا؟ زندہ کا 40واں کیسا؟ زندہ کی برسی کیسی؟ یہ حافظی کی کہانی ہے، یہ شیعہ کی کہانی ہے، یہ صحابہ کی گستاخ، یہ خبیث کی کہانی ہے۔ تو دوستوں کی ہے حوصلہ مارنے والا، چاچا کا مارنے والا، رسا کا مارنے والا، ٹکی کا جو لے کے بیٹھا ہے، 40واں جو لے کے بیٹھا ہے، جو گمان گیا اس کا 40واں ہے۔ حسین زندہ ہے، حسن زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے، عباس زندہ ہے، مسلم بن عوف زندہ ہے، زینب زندہ ہے، سکینہ زندہ ہے، جو خدا کے اپنے مارے ہیں وہ شہید ہے، شہید زندہ ہے۔ زندہ کا تیجا نہیں ہوتا بلکہ زندہ کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہوگا، حسین کا ذکر ہوگا، سینوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کوئی بولتا ہے کہ ہم ایسی تقریر کیجئے کہ لوگ رونے لگے ہیں،
ایسی تقریر کیجیے کہ لوگ رونے لگے. میں نے کہا کیا جہالت ہے, کیا لاعلمی ہے, کیونکہ قصور آپ کا نہیں ہے, قصور اس کا ہے جس کی گورنمنٹ انڈیا میں آج سے 200 سال پہلے تھی. ان لوگوں نے محرم میں محرم الحرام کے مہینے کو ذکر شہادت حسین سے الگ کر کے ماتم کا, مرثیہ کا, سینہ موچنے کا مہینہ بنا دیا. ان شیعوں نے جس کی گورنمنٹ انڈیا میں تھی, ان لوگوں نے فرضی امام باڑہ کی کہانی شروع کر دیا. یہ امام باڑہ امام کا باڑہ ہے. امام حسین زندہ ہے, اس کی قبر کو بنا رہا ہے. امام حسین زندہ ہے, اس کے لیے دوسرا کیا 10 تاریخ کو ہر 10 محرم کو ان کو مار دیتا ہے, ان کی قبر بنا دیتا ہے, ان کی لاش کو لے کے دودھ ہوتا ہے, ان کی قبر تعزیہ میں بنا دیتا ہے. ہندوؤں کی طرح اس میں پانی ڈالنا, منتیں مانگنا, بابا حسین مجھ کو بیٹا بیٹی دے دیجیے. یہ کون سا شروع کیا ہے؟ اور سنی بھی اسی کا دیکھا دیکھی یہ سارا ڈرامہ شروع کر دیا. جب تک عالموں کا احترام تھا, علماء کا فقار تھا, یہ جہالت کبھی نہیں تھی. جب علماء کا فقار کمزور ہوا, نفس کی پرستش ہونے لگی, نفس کی پیروی ہونے لگی, اور نفس جو کہے وہ سارے شیطانی کام دنیا میں آ گئے. ڈھول بجانا حرام ہے, ڈی جے بجانا حرام ہے, بیجو بجانا حرام ہے, اور وہ بھی حسین کے نام پہ. جس حسین نے شریعت کو بچایا, جس حسین نے جہالت کو مٹایا, جس حسین نے خرافات کو مٹایا, اس حسین کے نام پہ خرافات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس حسین کے نام پہ رونے کا کیا مطلب ہے؟ حسین اپنے بچوں کی لاش پہ نہیں رویا. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جو آگ بہتے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جس نے حق کی خاطر سب کچھ لٹایا وہ حسین, جو سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. تو حسین سب کچھ لٹا کے اسلام بچانے والا, شریعت بچانے والا, گردنیں کٹا کے اسلام کو کرنے سے بچانے والا. جب سے حسین نے گردن کٹا دی, اسلام بچایا, اللہ نے حسین کو کربلا سے اٹھایا, شہر کے آسمان پہ پہنچایا. جہاں جہاں کلمہ ہے وہاں وہاں حسین ہے, جہاں جہاں سجدہ ہے وہاں وہاں حسین ہے, جہاں جہاں درود مصطفیٰ ہے وہاں وہاں حسین ہے. جو دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے وہ مرتا نہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ ہوا ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے. یہ خرافات شیعوں کی پیداوار ہے, یہ واقعات شیعوں کی پیداوار ہے. تمام امام جتنے فرض ہیں اس کو توڑ دینا چاہیے, اور تمام تصویر کربلا کی کہانی اس کو پاؤں کے نیچے روک دینا چاہیے. اس لیے کہ کربلا یعنی کربلا عراق میں ہے, جہاں جنگ ہوئی تھی. یا ہر محلے میں کربلا, ہر سماج میں کربلا, ہر جگہ کربلا. یہ کون سا کھوج ہے, یہ کون سا کھوج رچا رہا ہے؟ حسین کس کی کہانی ہے؟ جناب میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ کس کی کہانی ہے؟ ایک شاعر نے کیا کہا کہ دینا تھا کل خدا کو شہادت کا مرتبہ, ورنہ خدا نہ کرتا حفاظت حسین. حسین کی قبر سے جو آواز آ رہی ہے, وہ آواز کیا آ رہی ہے؟ باطل سے تر کے جینا ہے توحید زندگی. سبحان اللہ, آپ جا کے بولے لا الہ الا اللہ. یہ ڈھول ڈھال پیٹ کو پتھرا مار رہا ہے. حسین اعظم زندہ ہے, زندوں کے نام کی 40 برس ہوتا, زندوں کو کی شان بیان کی جاتی ہے, زندوں پہ فخر کیا جاتا ہے. میرا حسین زندہ ہے, ہمیں ان کی قربانی پہ فخر ہے, ہمیں ان کی سادگی پہ فخر ہے, ہمیں ان کی استقامت کے دین پہ فخر ہے, ہمیں بال بچوں کو اٹھانے والے جذبے پہ فخر ہے, اور ہمیں مصیبتوں کے ہجوم پہ حق بات بولنے والے اس یودھا پہ فخر ہے. قیامت تک جہاں جہاں ظالموں کے بیچ کوئی حق بولے گا تماچا کھائے گا, حق بولے گا جگہ چھوٹے گی, حق بولے گا مارا جائے گا, وہ سب کے سب قیامت کے دن حسین کی صف میں شامل ہوں گے, حسین کی جماعت میں رہیں گے. حسین سے کہا جائے گا آپ نے حق بولا, آپ حق بولے, اچھا کہا, آپ حق بولے, آپ کی لاشوں کو تھوڑی کی طاقتوں سے روک دیا گیا. حسین میں بھی حق بولا تھا, تماچا کھایا ہوں, میں بھی حق بولا تھا, جگہ چھوٹی ہے, میں حق بولا تھا, میرے بچوں کی اسکول کی فیس ختم ہو گئی, میں حق بولا تھا, میں پریشان ہو گیا, میں حق بولا تھا, گالی سنا ہو, میں حق بولا تھا, ماں کھانے کی دھمکی کھایا ہو. اگر حسین نے مسکرا کے دیکھ لیا, حق بولا مالا پہنا, حق بولا 1 لاکھ کا استعمال دینا, حق بولا بریانی کھایا, حق بولا صاحب جا کے کباب کھایا, حق بولا اوپر میں 50 پھول والا کچرا پہنا, اس کا بدلہ نہیں مل گیا. قیامت کے دن حسین کے پاس کیسے جاؤ گے؟ حسین کے پاس
वक्त हो जाएगा जो मार खाया है, जो तमाचा खाया है, जो गर्दन कटवाया है, जो सब कुछ लुटाया है, जो गाली सुना है। अगर ये कहा हुसैन हमने भी हक बोला है, मार खाया है, हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और इशारा किया मेरे पीछे पीछे आ जाओ, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले आएगा जहां हुसैन का एक इशारा 80 बरस का नफल सजदा। हुसैनी या हुसैन हैदरी या हैदरी आज़म मुफ्ती शारी आज़म क़िबला जिंदाबाद। हुसैन आज़म हक की पहचान कर रहा है, हुसैन आज़म रोने करके हुसैन आज़म दिलों के बादशाह कर रहा है। हुसैन आज़म निस्वानियत की सिफत के से मुतसिफ किसी और का नाम नहीं है, मर्दानगी की सेवा से आरास्ता बहादुर का नाम है हुसैन, जो न मर्दान से डरा, न मर्दान के चीजों से डरा, न यजीद से डरा, न यजीद के कुर्खों से डरा, न इब्ने ज़ियाद से डरा, न शिब्र मरदूद से डरा, न खोली हुई यजीद से डरा, न उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से डरा, न अमर इब्ने सअद से डरा, न इनके चेले चपेटों से डरा, न तारीख से डरा, न तलहा से डरा, न शीश से डरा, न शाम के पहलवान से डरा, न तमिश्क के बड़े चौबादर से डरा। सबके सामने आंखें फाड़ कर देखता रहा और हुसैन उन पे खाली बने, हुसैन उन पे खाली बने, उस कोई भी ताकत उनको मरूब नहीं कर पाई। तो हुसैन मुस्लिमों की कहानी का नाम नहीं है, हुसैन बहादुरों के सरदार का नाम है, शहीदों के इमाम का नाम है, जुल्फों के बाकी के कुतुब मीनार का नाम है हुसैन। हुसैन का नाम कोई लेता है तो उस दिन जहां मर्द हो जाता है। तो हुसैन का नाम मरने की कहानी है, हुसैन रोने की कहानी है, हुसैन के नाम से सीना पीटा कहा था। वो तो शियाओं का असर है कि आए सुकैना में सकीना कह के लोग रोते हैं, नहीं गलत ये बात है। आला हज़रत ने लिखा है वो ताज़िया जिसमें दुलदुल बनाया जाए, जिसमें कब्र बनाया जाए और उसमें मुरादें मांगी जाए, मुराद वजह ताज़िया खरी हराम है, हराम है, हराम है। जिस तरह काबा और मस्जिद नबवी की तस्वीर कागज वाली उसको फ्रेम करके लोग अपने घर में लगाता है, ये काबा की तस्वीर है, ये उम्मत खतरा की तस्वीर है। इसी तरह इमाम आली मकाम